بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء کرام، سامعین کرام، خواتین اسلام، پیارے بچوں، السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، عرض کرنے کی جسارت کروں، آپ سب مل کر دل کی گہرائیوں سے دونوں عالم کے تاجدار سرور کائنات فخر دو عالم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ بیکس پناہ میں دربار گوہر بار میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وآلہ بیتہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ وآلہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول۔ ایک بار اور پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وآلہ بیتہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بار اور پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وآلہ بیتہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات السلام علیکم۔ میں نے جس آیت کو پڑھا قرآن شریف کی مشہور و معروف آیت ہے کہ تاکید رہے، خبردار، سکون کی دولت کہیں نہیں ملتی۔ یہ بہت بڑی دولت ہے اور ملتی کہیں نہیں۔ کہاں ملتی ہے؟ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر۔ یہ اس کا ترجمہ ہو، سن لو، اللہ کی یاد ہی میں سکون ملتا ہے۔ آج اس کائنات میں بڑا سے بڑا بادشاہ ہے، دنیاوی اعتبار سے آپ کی ہماری کیا حیثیت ہے؟ ایک سے ایک بادشاہ گزر بھی رہے ہیں، لیکن ان کو سکون نہیں، سکون اللہ نے چھین لیا ہے۔ ایک عجیب پریشانی کی کیفیت موجود ہے، اس لیے کہ یہ دولت جو ہے وہ صرف اللہ والوں کو ملتی ہے، جتنا بھی وہ غریب ہو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ انہیں کو عطا فرماتا ہے، اپنے دوستوں کو دیتا ہے، دشمنوں کو نہیں۔ ایک سے ایک بادشاہ گزرے، آج بھی موجود ہیں، پرائم منسٹر، راشٹرپتی، نہ جانے کیا کیا عہدہ پر عہدہ ہے، دنیاوی یہ مادی عہدہ ہے، کچھ دنوں کے لیے ٹیمپروری، بس چلے جاتے۔ افراتفری کی کیفیت میں اس دنیا کو چھوڑ دو، مرتے وقت بھی ان کو سکون نہیں ملتا۔ میری بات کو یاد رکھیے، اللہ والے اس چیز کو سمجھے۔ اللہ نے سمجھایا کہ تم کو جانے کی ضرورت نہیں، اس سکون کی دولت کو پانے کے لیے بادشاہوں کے دربار کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا۔ ہاں، اگر تمہاری خوش قسمتی سے کوئی اللہ کا دوست مل جائے تو اس کے قدم ناز میں یہ دولت رکھی ہوگی۔ چند بند میں بھی سنا کہ آپ کو خاص بات بتا کے رخصت ہو رہا ہوں۔ اب یہ تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، میں تقریر کرتا بھی نہیں، پوری عمر تقریر میں گزری، لیکن اب صرف 10 منٹ نصیحت کر دیتا ہوں۔ ابھی دیکھیے، کہنے کے باوجود بھی کچھ لوگ، میں نام نہیں لینا چاہتا، ہنس رہے ہیں۔ یہ ہنسنا کیا ہے؟ بیٹھے ہیں محفل میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنس رہے ہیں۔ ان کو کسی کی نہ نعت اچھی لگتی، امام صاحب کی تقریر ہوئی نا کتنا اچھا، کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو موجودہ فتنے کا دور چل رہا ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سمجھائے، ہنس رہے تھے۔ کیوں؟ ان کے دل پر غفلت کا بادل چھا گیا ہے، اور بدلی جب چھا جاتی ہے تو سورج کی روشنی نظر نہیں آتی۔ دیکھا ہے نا،
بدلی کا آ جانا سورج کی روشنی پردے میں پڑ جاتی ہے، تو آفتاب نبوت ماہتاب رسالت جس سے یہ سورج بھیگ پاتا ہے وہ اپنی اسی روشنی سے چمک رہا ہے، مگر جن کا دل بادل کی طرح غفلت میں ہے ان کو وہ دکھائی دے گا۔ شہنشاہ مدینہ تو ان کو دکھائی دیتے ہیں جو اپنے غفلت کو دور کر کے سرکار کی یاد میں ہوتے ہیں، وہ دوست بنتے ہیں۔ اور یہ دولت ابھی بتایا نا کہ بادشاہوں کو نہیں ملتی، بڑے بڑے بادشاہ گزرے نہیں ملتی، مگر ہاں اس بادشاہ کو ضرور ملتی ہے جو بیک وقت 3 خوبیاں رکھتا ہے۔ بادشاہ بھی ہے، بہت بڑا وہ عالم بھی ہے، فقیہ بھی ہے، اور بہت بڑا اللہ کا ولی بھی ہے۔ ایسا بادشاہ 2-4 گزرے ہیں، بس نام بتا کے میں بتا رہا ہوں آگے کہ کیسا ہونا چاہیے آپ کو۔ فاتح سومناتھ محمود غزنوی کا نام آپ نے سنا ہے، غیر مسلم اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن ہمارے لیے تو قابل احترام۔ کیوں؟ بہت بڑا عالم تھا، فقیہ تھا، التفرید فقہ پر اس نے کیا، اور بادشاہ بھی تھا۔ اسلام کے لیے اس نے پوری دنیا میں کوشش کی اسلام پھیلنے کے لیے۔ اور تیسری خوبی، حضور کا تذکرہ تو چھوڑ دیجیے، سیرت کی بات تو چھوڑ دیجیے، نام بھی بغیر وضو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر وضو کیے ہوئے نام بھی نہیں لیتا۔ کوئی نماز پڑھنے کے وقت وضو کرتا ہے اور وہ نام بھی لیتا تھا، تو ایاز اس کا خاص غلام تھا، کہتا تھا ایاز پانی لاؤ۔ حضور نماز کا وقت تو نہیں ہوا ہے، کہا میں اپنے آقا کا نام لینے جا رہا ہوں اور میں بے وضو نام لوں؟ اس کو وہ بڑی دولت ملی کہ اپنے وقت کا بہت بڑا ولی بھی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اس کی لاش کو کھولا گیا اور نکال کے دوسری جگہ دفن کرنے کی بات آئی ہے نا غزنی میں، تو دیکھا کہ 1000 سال گزر چکے ہیں، اس کا لاش تو چھوڑ دیجیے، کفن تک آ جاتا، اس پر مٹی تک نہیں گرتی۔ جب غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ بولیے آپ بتائیے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ محتاج ہیں، جتنے ولی ہیں نبی ہیں سب حضور کے محتاج ہیں، آپ کے محتاج نہیں، آپ کے تو آقا ہیں، آپ کے تو آقا ہیں، وہ حضور کے محتاج ہیں۔ جب محتاج کا یہ عالم ہے تو جو مختار کائنات ہیں، اللہ نے جن کو سید الانبیاء بنایا، ان کا کیا عالم ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب پوچھیں مجھ سے یہ حاصل کیسے ہوگا؟ ادب۔ ان میں اور ہم میں یہی فرق ہے یعقوب بھائی، ہم سنیوں میں، کہ وہ بے ادب ہیں، ہم باادب ہیں۔ اعمال میں کوتاہی ہو سکتی ہے مگر ادب میں نہیں۔ ہر سنی مسلمان ادب کرتا ہے، اور وہ بے ادب ہے، بدعقیدہ جو ہیں وہ بے ادب ہے۔ نمازیں بہت ہیں ان کی، روزے بھی بہت ہیں، ہے نا؟ اشرف بھائی تو ہم کو حج کی صرف دعوت دے رہے ہیں نا مسلمانوں کو، ارے وہ سینکڑوں حج کر چکے ہیں، ڈگر 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 ڈگر، مسجد مسجد، یہاں وہاں۔ بولیے تو ان کے جو سردار تھے نا وہ بھی 6 کروڑ برس سجدہ کیے تھے، جس کو مقبول بہاری رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات صدی میں تحریر فرمایا ہے۔ 6 کروڑ برس، آپ کی زندگی 100 برس بھی نہیں ہو رہی ہے آج، 60 سے 70 کے بیچ میں چل دیے دنیا سے۔ کیا بھائی؟ ارے پرسل تو میں دیکھا تھا فلاں آدمی، حضور رخصت ہو گیا، 60 جاتے جاتے ختم، 65 جاتے جاتے ختم، اور وہ 6 کروڑ برس چپے چپے پر سجدہ کیا۔ ملا کیا نتیجہ؟ کیا ہوا؟ رادہ درگاہ، مردود بارگاہ الہی، نکلو بھاگو بے ادب، تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں۔ تو عبادت سے کوئی خاص لینا دینا ہم کو آپ کو نہیں۔ عبادت وہی مقبول ہے کہ
عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے قبولیت کی فکر کیا ہے، اور قبول اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے انبیاء اور اولیاء اور بزرگان دین کی تعظیم کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بتائیے تعظیم کیا کہ نہیں؟ کہا ڈیلی کا نوکر جانتا تھا، یہ جو آپ کے ساتھ رہتا ہے یعقوب بھائی کے ساتھ، یہ شریف بھائی کے ساتھ، جانتا نہیں ہے کہ ان کے معمولات کیا ہیں؟ حضور نماز کا وقت تو نہیں ہے۔ کہا کہ پاگل ہو تو لاؤ، اس سے بڑھ کر میرے آقا ہیں جن کے صدقے میں نماز، جن کے صدقے میں حج کی سعادت ملی، اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ لو دیکھا آپ، تو ایاز ان کی صحبت میں رہتے رہتے، وہ بھی بعد میں ایاز کا تھا بولا، کوئی اس کی حیثیت نہیں، وزیر جلنے لگا۔ وزیر وہ ہوتا ہے بھائی کہ جو بادشاہ کی کرسی کے بغل میں بیٹھتا ہے۔ بھائی بتائیے آپ ایمان و عقیدے کے ساتھ کہ ہمارے یعقوب بھائی چیئرمین ہوئے تو پورے پاک بڑا کے ہوئے نا، کہ ایک آدمی کے ہوئے؟ مثال ہی نہیں پر دیتا ہوں، بات سب کی ہے، لیکن کچھ لوگ ان کے اگل بغل ہمیشہ رہتے ہیں، جیسے مان لیجیے شریف بھائی ہیں، حنیف بھائی ہیں، اور بھی لوگ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو زیادہ قریب رہتا ہے اس پر توجہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو جب دنیا میں یہ حال ہے تو جو عقبہ کا مالک ہے، جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی، اگر اس کی نظر کسی پہ ہو جائے خاص طریقے سے تو کیا سے کیا بنے؟ بولیے بولیے، بات سمجھ رہے ہیں ہماری نا؟ یہ ہے میرے آقا کی بات۔ تو یہ جب بھی کوتاہی ہوتی ہے ادب نہ برتنے کی وجہ سے، جیسے بیٹھ کے ہنس رہے تھے، وہی ہے غفلت کا بادل ان کے قلب پہ چھایا ہوا۔ اگر غفلت کا بادل نہ چھاتا، اور ٹھیک ہے امام صاحب جس تقریر کر رہے تھے تبھی وہ ہنس رہے تھے، جناب بھئی آپ تو مجھے صرف دیکھ رہے ہیں، اسٹیج والوں کو میں تو سبھی کو دیکھ رہا ہوں نا۔ تو ایسے لوگوں کو کچھ نہیں ملتا، قبر میں چلے جاتے ہیں خالی ہاتھ جاتے ہیں، کچھ نہیں ملتا، دنیا میں بھی نہیں ملا، قبر میں بھی نہیں ملا۔ تو اب دیکھیے اس نوکر کو کیسے مل گیا، وزیر جلنے لگا کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اسی کو بلاتے ہیں، محمود غزنوی، میں وزیر ہوں مجھ سے مشورہ لینا چاہیے، وہ بلاتے ہیں اس کو۔ تو ایک دن اس کو شوق ہوا کہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، میں میلہ لگاؤں، ایگزیبیشن، تو گھوڑے کا میلہ لگایا، ہاتھی کا لگایا، دولت کا، سونا کا، چاندی کا، ہر چیز الگ الگ بازار لگا دیا، اور اپنی رعایا کو کہا جس کو جو لوٹنا ہے لوٹ لے، میرا دریائے سخاوت جوش پر ہے، کوئی گھوڑا لوٹ رہا ہے، گھوڑے کا شوقین ہے تو کوئی سونے کا ہے سونا، کوئی ہیرا لوٹ رہا ہے، کوئی چاندی، کوئی تانبا وغیرہ وغیرہ، جس کو جس چیز کی حاجت تھی سب اکٹھا کر دیا تھا۔ بادشاہ کا کیا کمی تھی؟ تو اس کو خیال آیا، بادشاہ تاج پہن کے بیٹھا تھا، خیال آیا کہ وہ میرا غلام باوفا غلام ایاز کہاں گیا، ایاز کہاں گیا؟ کہا کہ حضور وہ تو آپ کی کرسی کے پیچھے کھڑا ہے، ادب سے ہاتھ باندھا، اور کہ یہ بہت سبق ہے اس میں۔ تو کہا ایاز پیچھے ارے تم بھی لوٹو، سب لوگ لوٹ رہے ہیں اور میرا دریائے سخاوت جوش پر ہے، لوٹو۔ کہا کہ سب سے پہلے میں لوٹ کے حضور کھڑا ہوں۔ بہت باریک بات ہے جناب، جس سے کچھ آپ کو ملے گا۔ کہا کیا لوٹے؟ کہا آپ کو لوٹے، آپ مل گئے تو ایسا ایسا میلہ ہزاروں بار لگے گا، میں تو سب سے پہلے آپ ہی کو لوٹ لیا۔ بس محبت بھرے انداز میں جلال میں آ گیا وزیر پر، کہا ایک کم وقت وزیر، اگر تم کو آداب شہنشاہی سیکھنا ہے تو میرے باوفا غلام ایاز
ابھی تو تم کو آداب شہنشاہی نہیں آتا ہے، تم وزیر بن کے بیٹھے ہو، میرے مشورہ دو گے، تم مشورہ دینے کے لائق ہو، دیکھو ان سے سیکھو، بات سمجھ رہے ہیں؟ دو واقعہ مخدوم بہاری نے لکھا ہے کتاب میں، یہ بھی وہی لکھے ہیں، دوسرا لکھتے ہیں کہ ایک دن اس جوش میں تھا، ایک قیمتی موتی تھا اس کے پاس جو جس کی قیمت آدھی سلطنت کے برابر تھی، تو وزیر کو کہا کہ اس کو پٹکو میرے سامنے، زمین پر پٹک دو ٹوٹ جائے، تو کہا حضور دماغ آپ کا خراب ہو گیا ہے کیا؟ منہ لگو ہو گیا تھا، قریب رہتے رہتے اس کی شوخی بڑھ گئی تھی، ادب ختم ہو گیا تھا، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ یہ اتنا قیمتی موتی کوئی پٹکے گا، کوئی برباد کرے گا؟ کہا کہ اس سے تم کو کیا مطلب، میری مرضی، میں بادشاہ وقت ہوں، میری مرضی۔ کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی رہے، میں نہیں ایسا کروں گا، میں آپ کی دولت کو برباد نہیں کروں گا، مرضی ہے تو ہوا کرے۔ پھر بے ادبی کیا، کہا دور ہو جا میرے سامنے سے، بھاگو یہاں سے، بھگا دیا۔ کہا بلاؤ بلاؤ میرے ایاز کو، کہا پٹکو میرے اس موتی کو، تھوڑا بھی دیر نہیں کیا، مخدوم صاحب فرماتے ہیں تھوڑا بھی دیر نہیں کیا، اٹھا کے پٹک دیا، تو پٹک دیا تو ٹوٹ کے ایک دم بکھر گیا، چکنا چور ہو گیا، ساری اس کی قیمت اب کوئی قیمت لگنے والی نہیں۔ تو وزیر نے کہا کہ اب کیا ملا آپ کو؟ بادشاہ کو کہا کہ اس کی جھنکار مجھے بڑی اچھی لگی، جو ٹوٹ کے گرا نا بڑا اچھا لگا، میری مرضی۔ اب ایاز چپ چاپ ہاتھ باندھ کے کھڑا، تھوڑی دیر کے بعد کہتا ادھر آؤ۔ ایاز کیوں موتی کو پٹکا؟ لیجیے، کہہ سکتا تھا نا، شیطان کی طرح سے بحث کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ سے اس نے بحث کیا، اسجدوا لآدم، کہا نہیں، کہا میں نہیں سجدہ کر سکتا، میں تم کو مانتا ہوں، فرض کیجیے، کہے کہ اے یعقوب صاحب میں آپ کو مانتا ہوں، آپ کے حکم کو نہیں مانتا، تو یہ ماننا ہوا؟ آپ ہی لوگ بتائیے، فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر، ماننا ہوا؟ یہ ماننا نہیں ہوا، یہی بات شیطان نے کیا تھا۔ تو اللہ نے کہا نکلو، بھاگو جلدی، بے ادب مردود کہیں کا، یہاں سے بھاگ جاؤ، اب تم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت، اس بارگاہ سے تم مردود ہو گیا۔ اب آئیے ایاز کیوں پٹکا؟ تو کہہ سکتا تھا کہ حضور حکم تو آپ ہی نے دیا تھا، بولیے اس شیطان کی طرح سے وہ بھی کہہ سکتا تھا۔ تو جانتے ہیں کیا کہا؟ مخدوم صاحب فرماتے ہیں کہ ہاتھ جوڑ کے کہا حضور خطا کیا، برا کیا، حضور خطا کیا، برا کیا۔ بس بادشاہ ہنس دیا، مسکرا دیا، دیکھا آپ نے، خطا کیا، برا کیا، تو بس جتنے انبیاء تھے ان کا جواب ایاز والا تھا۔ بولیے اس نے کہا کہ نہیں سجدہ کروں گا، اور آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سبحان اللہ۔ بولیے میں نے ظلم کیا، میں نے خطا کی، یہی بولی آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد جتنے انبیاء اولیاء ہوئے سب جھک کے یہی بولی بولے اور قیامت تک بولتے چلے جائیں گے۔ یہ نیک بندوں کی بولی ہے اور وہ شیطان کی بولی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ قرآن و حدیث کی روشنی کا جائزہ لے کے میں بتا رہا ہوں، تو بتائیے اپنے کو تولیے، تو جو بے ادب ہوا اعمال چاہے جتنے بھی لیے ہوں سب بیکار گئے، ہے نا؟ اس لیے دیکھتے ہیں ڈگر ڈگر نگر نگر گھوم رہے ہیں، چہرے پہ کوئی روشنی نہیں ہے، اور اللہ والوں کا چہرہ چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، ان کے چہرے پہ اس کے رسول کی وجہ سے وہ نورانیت ہے، وہ حقانیت ہے، جس کو دیکھ کے کافر اگر تھوڑا بھی سمجھ رکھتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فاروق پیا سرکار، فیضان فاروق پیا سرکار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ آپ بہت اچھے ہیں، کچھ خوبی بیان کر دیا آپ نے۔ اعمال میں کمی بیشی ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔
وضو کا طریقہ امام صاحب سے آپ سیکھ لیں گے، نماز کا یہ صحیح طریقہ بتا دیں گے، بولیے روزہ کا بھی، روزے کے مسائل بھی بتا دیں گے، حج کیسے کیا جاتا ہے وہ بتا دیں گے، مگر دل کے مسائل یہ تو اندر کی چیز ہے نا۔ اب آپ بتائیے مجھے، ابھی ہمارے آقا و مولا جو پوری دنیا کے ولیوں کے شہنشاہ ہیں، غوث اعظم، ان کا ذکر ہوا نا، چور کتنے ٹائم کی نماز پڑھا تھا؟ بولیے بولیے بولیے، چور آیا تھا چوری کرنے آپ کے گھر میں، کتنے ٹائم کی نماز پڑھ کے آیا تھا؟ کچھ نہیں۔ کتنے دن روزہ رکھا تھا؟ کچھ نہیں۔ زکات کتنا دیا تھا؟ جو ٹھیک سے مسلمان ہی نہیں تھا وہ زکات کیا دے گا؟ حج کتنا کیا تھا؟ کچھ نہیں۔ اب مرید اس کو مارنے کے چکر میں کہ حضور غوث اعظم کے ہاں سے اس کو مار کے بھگایا جائے تو بہت بڑا چور ہے، تو چوری کرنے آیا تھا۔ ہمارے آقا کی سخاوت اور دریا دلی دیکھیے، کیا لے آؤ یہاں قریب لاؤ، یہ کون سا کمال ہے کہ چور کو میں محروم کر کے جانے دوں اپنے دربار سے، اپنے گھر سے؟ آج تک کوئی محروم ہو کے میرے یہاں سے گیا؟ اسی رات میں ایک ولی کا انتقال ہو گیا، ایک ولی کا، عبدال تھے، کہا کہ لاؤ میں انہی کی جگہ پر اس کو کر دیتا ہوں، مطلب ڈائریکٹ ایس پی، دنیا میں سمجھیے ڈائریکٹ ایس پی، سپاہی نہیں، دروغہ نہیں، انسپیکٹر نہیں، ڈپٹی ایس پی نہیں، ڈائریکٹ ایس پی۔ کیا کیا آپ نے؟ جو امام صاحب ہے نا، بولیے بولیے، مقتدی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام ہی کے یقین و ایمان پر نہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اندر سری نماز میں، مقتدی کو کیا پتا ہے؟ بس اے امام صاحب ہم آپ پر یقین کیے، ایمان لائے، جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو آپ کا سجدہ وہ میرا سجدہ، جو آپ کا پڑھنا وہ میرا پڑھنا، ایمان لا دیے۔ ایک امام پر جب ایمان لا دیے تو ہم پڑھ رہے ہیں ہاتھ مان، کیا پڑھ رہا ہے امام اس سے کوئی مطلب نہیں، یقین ہمارا ہے کہ امام جو بھی پڑھ رہا ہے وہ بالکل صحیح پڑھ رہا ہے نا، تب نا آپ کامیاب ہوں گے۔ تو بڑے پیر صاحب نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، یہ ہاتھ پیر جتنے بھی ہیں اعضائے رئیسہ یہ غلام ہیں کس کے؟ دل کے۔ تو آؤ دل کو بدلنا یہ کسی مفتی مولانا کی بس کی بات نہیں، دل کو تو وہی بدل سکتا ہے جو اللہ کا برگزیدہ ولی۔ حضور غوث اعظم تو بہت بڑے ہیں، پوری دنیا کے ولیوں کی شان، ان کے در کے جو غلام ولی ہیں وہ اپنے مریدوں کے قلب کو بدل دیتے ہیں، اپنے مریدوں کے تقدیر کو بدل دیتے ہیں، اپنے مریدوں کی بہت سی چیزوں کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ ان کے غلام جناب چور کو بنا کے اس جگہ کا ابدال بنا کے بھیجتے ہیں۔ بولیے تب نا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایسے ہی تھوڑے فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت اتنا جھکے کہ بڑے پیر صاحب نے آپ کو قطبیت کا درجہ دیا، وہیں سے ولایت بڑھتی ہے ہر ولی کو، پوری دنیا کے ولایت شہنشاہ بغداد سے۔ طریقہ پڑھیے اور پھر جس پر مہر مار دیتے ہیں شہنشاہ بغداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب اس پر دستخط کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اعلیٰ حضرت تم نے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کتنا جھکے ہیں اعلیٰ حضرت، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بد سہی چور سہی، بد سہی چور سہی، یعنی اس چور سے اپنی مماثلت دے دی، ہم لوگ بھی چور ہیں، اے غوث اعظم ہاتھ بول، بد سہی چور سہی مجرموں ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرموں ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو قریبا سہی، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ
کہا کہ احمد رضا اتنا جھک گئے تو آؤ میں تم کو اتنا بلند کروں گا کہ زمانہ تم سے پھیل پارا کہ نہیں پارا؟ بولیے پھر آپ نے حضور مفتی اعظم ہند کو بنایا نا. سارے اولیاء آپ ہی کے کرم کے منتظر ہیں. دادا سرکار کو آپ نے قطبیت کا جھنڈا وہاں بھی گاڑا, قطب عالم بنا دیا. آپ کے دادا سرکار اتنی بڑی بزرگی تھی جس کا کوئی حساب نہیں. آپ قطب عالم کے نام سے کتاب چھپی ہے, اس میں آپ کی بے شمار کرامت ہیں. تو سب وہیں سے پاتے ہیں جناب, ایسے ہی نہیں ملتا. اور اس پر آخری مہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جن کو یہ بدنصیب, یہ بدعقیدہ اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھی دو ہاتھ پیر ہے, ان کا بھی وہی تھا. نعوذ باللہ من ذلک. اب سنیے ایک بزرگ کیا فرماتے ہیں, ایک عاشق شاعر نے کیا لکھا حضور کے بارے میں, 4 لائن اس میں. مجبور جہاں جانے سے, مجبور جبریل کا پر ہے, مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے, اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے. اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے, بظاہر تو بشر ہے سر بھائی, جو ان کی حقیقت ہے خدا ہی کو خبر. آج بھی اب بھی ان کے لب اعجاج میں, ان کے لب اعجاج میں اب بھی یہ اثر ہے, اب بھی یہ اثر ہے. رات کو جو کہتے تو سحر ہے تو سحر ہے, ابھی رات کو کہیں تو سحر ہے تو سحر ہے, صبح میں بدل جائے, اندھیرا اجالے میں بدل جائے. یہ ہمارے آقا کی شان ہے. وہ جس کو دستخط کر دیں وہ دنیا میں اللہ کا ولی بن کے چمکتا ہے نا. بولیے اب آخری اس عاشق رسول نے ان لوگوں کو ذبح کر دیا ہے. بدعقیدوں, اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے, اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے. رہتے ہیں مدینے میں جمانے کی خبر ہے, رہتے ہیں مدینے میں جمانے کی خبر ہے. تو ہم تو یہ سوچ کے آگے بڑھ رہے ہیں نا, ہم سنی. اب اس میں کسی کے دل پر غفلت کا بادل پڑا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کو سمجھائیں گے. تو پہلا جو نسخہ ہے اللہ کا دوست بننے کا وہ ادب ہے. بڑے بڑے لوگوں نے از خدا خواہیم توفیق ادب, اللہ تعالیٰ سے ہم ادب کی توفیق چاہتے ہیں. توفیق ادب, اللہ توفیق دے ادب کی. بے ادب محروم گشت از فضل رب. بے ادب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں پاتا, اس کی رحمت نہیں پاتا. ٹھیک ہے نا. ولی کا پاور بتا کے بس رخصت ہو رہا ہوں, اس لیے کہ بریانی اتنے کھائیے کہ قے نہ ہونے پائے. اوور ڈوز اگر کر دیجیے گا قے ہو جائے گا, الٹی ہو جائے گی. تو چونکہ میں بہت دن کے بعد آپ کے سامنے آیا ہوں, اس لیے بہت خاص بات بتا رہا ہوں کہ کمی بیشی رہے اعمال میں. ٹھیک ہے, آج نہیں کل امام صاحب درست کر دیں گے, کوئی عالم درست کر دے گا, نماز کا طریقہ سکھا دے گا, روزہ کا طریقہ. لیکن یہ بے ادبی کی جو منزل ہے, دل کو ٹھیک کرنا, یہ اللہ کے دوستوں کے ہی بس کی بات ہے. اس کے ہاتھ میں اپنے کو سپرد کیجئے, حوالے کیجئے. ایسے لکھتے ہیں کہ جیسے میت کو غسالے کے ہاتھ میں دیا جائے. میت اپنے سے ہلتا ڈلتا نہیں, غسل کرنے والا ہلاتا ڈلاتا ہے. دائنے ہلاتا ہے تو دائنے, بائیں ہلاتا ہے اور پھر صاف کرتا ہے. تو اے لوگوں, اپنے کو کسی مرشد برحق کے سامنے دے دو, میت کی طرح سے ہو جاؤ. اپنا تصرف نہ رہے, وہ تم کو جیسا چاہے بنا دے, جیسا چاہے ہلا ڈلا کے تم کو بنا دے.
اس کی نظر تمہارے اوپر لگ جائے گی، پڑ جائے گی تو تم کو بنا دے گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اس طریقے سے رہنا ہے آپ کو۔ تو بہرحال وہ کیا بتا رہا تھا نہیں خود سالہ کا تو میں ذکر کر رہا تھا، نہیں وہ دوسری چیز میں بتا رہا تھا، وہاں سے لائن کٹ گیا ہے نا۔ تو بہرحال ادب کی توفیق چاہیے، اور جتنا جو ادب زیادہ اپنے پیر کا کیا ہے اتنا زیادہ بلند مقام پہ پہنچا ہے نا۔ سید بندہ نواز کے سودراز رحمت اللہ علیہ نے خواجہ نصر الدین چراغ دہلوی کے ہاتھ چومنا، ابھی ہاتھ چومنے کی بات ہو رہی تھی، یہ تو سبھی کرتے ہیں، مرید کو اور نیچے جانا چاہیے۔ جب گلبرگہ شریف میں گئے ان کے پیر تو گھوڑے پر چڑھے تھے نصر الدین چراغ دہلوی، یہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے، تو آپ اپنے پیر کا ہاتھ چومیں۔ ہاتھ چومنے کے بعد سارے مرید خانقاہ سے نکل کے باہر آ گئے تھے کہ ہمارے پیر دادا آئے ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے قدم کو چوما، پھر بھی تسلی نہیں ہوئی۔ جس گھوڑے پہ حضرت بیٹھے تھے ان کے پیر، اس گھوڑے کے قدم کو چوما۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ حضور سید ہوگا، وہ سید تھے، یہ صدیقی تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے ان کے پیر، اور وہ سید تھے۔ حضور آپ نے تو غضب کر دیا، کہا خاموش رہو، میرے پیر ہیں، میرے آقا ہیں، میرے مرشد ہیں۔ اتنے سے بھی تسلی نہیں ہوئی، کہا حضور ہو گیا، گھوڑے کا قدم چومنا بہت بڑی بات ہے۔ کہا نہیں، ہمارے پیر کے گھوڑے کو وہ مقام ملا ہے کہ جس جگہ قدم رکھا اس زمین کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری منزل پر پہنچا، ہاہوت و باہوت و لاہوت کے مقام پہ پہنچا دیا ہے نا، جہاں میں اور تو کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تاکس نہ گوید بات ازی، من دیگرم تو دیگر۔ میں کا جھگڑا ختم، میں تو میں بدل گیا کہ میں نہ رہا، اپنے پیر میں فنا ہو گئی اس قدر۔ تو پیر نے اس کا صلہ دے دیا کہ اب تم سے کوئی باجی لگانے والا نہیں، تم سے کوئی آگے نکلنے والا نہیں، تو آؤ ہم تم کو دکن کا قطب بنا دو۔ آپ قطب گلبرگہ کہے جاتے ہیں، قطب دکن کہے جاتے ہیں، بے شمار بڑی بڑی ہستیاں آپ کے مریدوں میں شامل ہیں، دیکھا آپ نے۔ تو سب کچھ پیر و مرشد کے ادب کرنے میں چھپا ہوا ہے۔ ادب اس کو اتنا پسند آتا ہے، شہنشاہ بغداد کو، خواجہ غریب نواز کو، مخدوم کچوچھا کو، سارے بزرگان دین کو، تو اس سے آپ کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ خاکساری بہت اونچا لے جاتا ہے، ایسے ویسے نہیں ہے جناب، یہ راستہ ادب کا راستہ ہے۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی زیارت کر کے وہ اسی بغداد میں وہ بھی لیٹے ہیں، بڑے پیر صاحب سے پہلے کہ ہمارے شجرے میں ان کا نام ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور تصوف کیا ہے، پیری مریدی کیا ہے؟ کہا مرید کے لیے پیر سر سے لے کے قدم تک ادب ہی ادب، جتنا جو ادب برتے گا اتنا اونچے مقام پہ جائے گا۔ دیکھا آپ، چور کو ولایت بخش دیا آپ نے، تو اب اللہ کو تو دیکھا نہیں، رسول اللہ کو کوئی دیکھا اس میں نہیں، مولا علی کو نہیں، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نہیں، شہنشاہ بغداد کو نہیں، خواجہ غریب نواز کو نہیں، اعلیٰ حضرت کو بھی نہیں دیکھا، تو اپنے پیر کو دیکھا۔ تو اب یہی ٹھہر جائیے، بزرگان دین فرماتے ہیں اب ٹھہر جائیے، اپنا دل اس کو دیجئے، اس کا دل لے لیجیے، آپ کو سب کچھ مل گیا۔ اس لیے کہ اسی دل میں شہنشاہ مدینہ کی جلوہ گری ہے، مولا علی کی جلوہ گری ہے، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جلوہ گری، غوث اعظم کی جلوہ گری۔ اس دل کو لے لیجئے اور اپنا ناپاک دل جو ابھی تک بن نہیں سکا اس کے حوالے کر دیں، دیکھیے آپ کو بنا دیتا ہے کہ نہیں۔ آپ اگر مٹی ہے تو آپ کو سونا بنا دیں، بولیے
ایک ملک جب دیکھتا ہے کہ دوسرے ملک سے ہم جیتیں گے نہیں تو معلوم ہے کیا کرتا ہے؟ مخدوم پیاری فرماتے ہیں سرنڈر کر ہاتھ اٹھا، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ ہم سے سکے گا نہیں، تو جب سرنڈر کر جاتا ہے تو وہ لے لیتا ہے گود میں، آگوش محبت میں اٹھا لیتا ہے. اب وہ مارتا نہیں، برباد نہیں کرتا، تاراج نہیں کرتا، بلکہ اس کو محبت دیتا ہے، عطا فرماتا ہے، اور اس کے جان مال ہر چیز کی حفاظت کرتا کہ اب یہ تو سرنڈر کر گیا. تو دنیا میں جیتنے والے تو بہت ہیں، بہت پیاری بات کہہ کے ہٹ رہا ہوں، دنیا میں فتح کا نعرہ مارنے والے بہت ہیں کہ ہم جیت گئے ہم جیت گئے. یہ آپ نہیں بول رہے ہیں، اندر جو شیطان نفس امارہ بیٹھا ہے وہ بول رہا ہے کہ ہم جیت گئے، اور اللہ والے کیا بولتے ہیں اصل میں؟ ہم ہار گئے، ہم سرنڈر کر گئے. اے شہنشاہ بغداد، اپنے پیر کے وسیلے سے ہم ہار گئے. تو آپ فرماتے ہیں ہمارے فتوح الغیب میں آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے قدم ناز کا تم فٹ بال بن جاؤ، تم کو محنت نہیں پڑے گی، میں ایسا ماروں گا تم کو کہ گول کر جاؤ گے. تم ہار جاؤ تو میں جتا دوں گا، اور اگر تم جیت گئے تو ہار جاؤ. بڑی نفیس بات میں بتا رہا ہوں، آخری درجے کی نفیس بات ہے. اگر تم جیت گئے تو ہار گئے، اور ہار جاؤ پہلے ہی تو تم کو جتا دیں گے، گول کرا دیں گے، اور جیت جاؤ گے تو خدا اور رسول کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ. میری بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ٹھکانے لگا دیا. ایسا بنے جب مرید ہوئے ہیں تو قاعدے سے اپنا دل دیجئے، اپنے پیر کو یاد کرتے رہیے. جس کو دیکھا ہے اسی کا چہرہ سامنے آئے گا. اللہ رسول کا سوچیں گے بھی تو چہرہ جلدی سامنے نہیں آئے گا. کیوں آئے گا بھائی؟ اللہ کا تو کوئی ہاتھ پیر ہے ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں. تصور کریں گے، صرف حضور کو یاد کریں گے، چہرہ تو نہیں دیکھیں گے. چہرہ تو پیر کا نظر آئے گا. اب پیر کے چہرے کے وسیلے سے جب محبت بڑھے گی تو سارے چہرے جلوہ گر ہو جائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ تو بس اسی دنیا میں موت بھی لکھی ہوئی ہے. کون اگلے دفعہ آنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا، کون زندہ رہے گا کون نہیں. تو یہ چند قیمتی باتیں جو میں نے بتائی، اگر اس پر عمل کیجئے گا جو ہمارے امام صاحب نے کہا کہ اللہ عمل کی بھی توفیق دے، تو انشاءاللہ آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی، اور آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی ہرا نہیں سکتا جناب. اب آپ کو جیتنا ہی جیتنا ہے، دنیا کی منزل میں بھی، آخرت کی منزل میں بھی، خدا اور رسول تک پہنچنے میں بھی ان کی ایک نظر عنایت آپ کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بس ایک بار لاسٹ میں درود شریف پڑھ لیجیے، اور پھر اس کے بعد امام صاحب ہمارے دعا مانگ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اہل بیتک و اصحابک یا حبیب اللہ. اینڈریو کارنیگی مرنے لگا، ابھی رسالے میں نکلا تھا. تو بڑے بڑے جوتشی آئے. آج بھی لوگ جوتش پر یقین رکھتے ہیں، مسلمان کو نہیں رکھنا چاہیے.